بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹری نیوز ڈیجیٹل میں پروگرام کرنٹ افیئرس کے ساتھ میں ہوں سردار امید اور میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہے. جی رائے صاحب، کل وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب خواتین کے ایک پروگرام میں بڑے غصے میں انہوں نے تقریر کی اور یقین جانے کہ انہوں نے طبیعت خوش کر دی اور بڑی جذباتی. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس طرح کی تقریر کر سکتے ہیں، اس طرح کے ایکشن لے سکتے ہیں. اور جی ناظرین آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر تنویر الیاس خان صاحب نے جو خواتین کے پروگرام میں جو تقریر کی اس کے کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دن کی مناسبت عملی طور پہ ریاست آزاد جموں و کشمیر ہائی ٹیک ہو چکی ہے. یہ ریاست جس ریاست کا ان لینڈ ریونیو کا کمشنر 35 سے 40 کروڑ دے کے لگے وہ ریاست ہے. یہ ریاست کس چیز کے لیے بنی تھی؟ اس ریاست کے سٹیک ہولڈر کون ہے؟ پاؤں رکھتا ہوں تو دعا اٹھتا ہے، لیکن ان کو سوچ والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، جڑے عوام میں ہیں، عوام سے آئے. ریاست نہ ہائی ٹیک ہونے کے لیے بنی تھی. یہ ریاست جن کے ہاتھوں بنی ہے ہمارے اسلاف، ہماری دھرتی، یہ بھول رکھتے ہیں کہ اس ریاست کو یہ یرغمال بنائے گا. جی رائے صاحب، یہ تقریر آپ نے سنی اور یہ رائے صاحب بتائیں کہ یہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے ان کے ذہن میں کیا تھا؟ کون ان کو جو ہے تنگ کرتا ہے؟ کون سے سیکرٹری صاحبان ہیں یا کوئی جس طرح سے انہوں نے کوئی ایک آدھ افسر کا بھی ذکر کیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہمارے جو لیڈران تھے، عاجز یعقوب صاحب تھے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب تھے، اس کے بعد لطیف اکبر صاحب تھے. یہ سارے جو ہے اس کے سائڈ لائن پہ ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنویر الیاس جو ہے وہ کام کریں یا جو بھی صورتحال ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا صورتحال ہے یہ؟ جی رائے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سردار صاحب آپ نے بجا فرمایا. کل میں بھی جب وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے کلپس آئے ہمارے پاس تو یوں کہ ذرا یہ اس طرح کی ان کی تیسری چوتھی تقریر تھی، اس طرح جذباتی تقریر. تو میں تو بالکل ہی نہیں یعنی وہ خوش ہوا کہ ذرا شاید کوئی انقلابی قدم نہیں تھا وزیر اعظم کا. تو مجھے تو پورا شک ہوا، یقین ہوا کہ ذرا ایسا کچھ سیکرٹری صاحبان کو انہوں نے معطل کر دیا ہے کیا؟ نہیں بتاتا ہوں کہ بالکل جیسے آپ کو غلط فہمی ہو گئی تھی نا کہ شاید صبح جب آپ اٹھیں گے تو وزیر اعظم صاحب نے وہ جو کرپٹ افسر ہے اس کو برطرف کیا ہوگا، جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا ہوگا. تو جو کرپٹ لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنی ہیں جن کے پاس وزیر اعظم صاحب کے ثبوت تھے، تو آپ کو یقینی طور پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صبح جب آپ اٹھیں گے ناشتہ کر کے تو پہلی خبر آئے گی کہ وہ سارے کے سارے افسران برطرف ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس دار ہو چکے ہیں اور وہ گرفتار ہو گئے. میرے خیال آپ کو بالکل میں بالکل انتظار کر رہا تھا. آپ یہی سوچ رہے تھے کہ صبح اٹھیں گے. لیکن آج جب صبح ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے ان سارے سیکرٹریز کو بلایا، آ کر ان کی تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کل جو وزیر اعظم کی جو بڑاس نکالی وزیر اعظم صاحب نے یا جو جذباتی خطاب کیا اس کا سردار صاحب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے 3-4 جذباتی تقریریں کر ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ایک بڑا وزیر اعظم، ایک بڑا عہدہ اور اس طرح کی صورتحال کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو دیکھیں سردار صاحب کہ جب ہماری آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ جو سب سے بڑا ایگزیکٹو عہدہ ہے، جب اس کی بولی لگی ہوئی اسلام آباد میں، خواہ اس پی ٹی آئی کے دور میں ہو یا اس سے پچھلی جو حکومتوں کے دور میں، جب ہماری وزارت عظمیٰ برائے فروخت ہو، ہماری جو وزارتیں ہیں اچھی وزارتیں برائے فروخت ہوں، تو ظاہر جو اعلیٰ افسران ہیں، اعلیٰ بیوروکریٹ ہیں، جو اعلیٰ عہدے ہیں، اس کے اوپر جو سربراہان کی سیکرٹریز کی تعیناتی کیوں نہ اس پہ اوپر بولی لگے. اور جب ایک وزیر اعظم 8-10 ارب روپے خرچ کر کے کوئی اپنا آتا ہے تو ظاہر اس نے پیسے تو سردار صاحب پورے کرے گا نا. کہاں سے کرے گا؟ کمشنر ان لینڈ ریونیو صاحب سے 40 کروڑ پہ لے لیے، اچھا کمشنر فلاں صاحب سے لے لیے، ڈی سی میرپور سے، کمشنر میرپور سے، ڈی سی کوٹلی سے. یہ جو ہمارا میرپور ڈویژن ہے یہ سونے کی چڑیا بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ جو ہمارے آزاد کشمیر یہ نہیں کہ موجودہ حکومت ہر دور کی حکومت ہر دور، یعنی یہ تو ایک کام. اب آتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب مشتعل کیوں ہوئے؟ لیکن انہوں نے ایکشن تو لیا ہے، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. یہ انہوں نے یہ تو کیا کہ بھائی یہ جو ایسا ہو رہا ہے یہ تو مانا ہے نا. دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب کی کل جو مشتعل ہوئے، میں ذرا اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. کل ہم نے خبر جاری کی پرسوں کہ صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری اور اسپیکر چودھری انوار الحق کے درمیان صلح ہو گئی. اب یہ صلح تو ہو گئی ہے، اس کے آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ وزیر اعظم صاحب رات کو اس لیے سوئے نہیں ہیں. ظاہر ان کو پتہ تھا
کہ ان کا جو اقتدار ہے جو بچا ہوا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وجہ سے بچا ہوا ہے، کیونکہ انوار صاحب پہلے سے ناراض ہیں، قیوم ندیس صاحب پہلے سے ناراض ہیں، ایک ہی بیرسٹر سلطان کے پاس 12-14 ووٹ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان اس سے ناراض ہوا تو پھر ان کی حکومت چند گھنٹوں میں فارغ ہو جائے گی۔ ابھی تو صرف یہ ملاقات ہوئی ہے، ابھی صرف ان کی صلح ہوئی ہے، آگے جو چیزیں طے ہونا باقی ہیں، جو وزیر اعظم کو ہٹانا یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، کون نیا وزیر اعظم ہوگا یہ طے ہونا باقی ہے، پاور شیئرنگ کا فارمولہ بیرسٹر سلطان اور چودھری انور اللہ کے درمیان ابھی طے ہونا باقی ہے۔ ابھی صرف پہلی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جا کر مظفر آباد میں تقریر کر دی۔ اب جس کمشنر صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے دھمکیاں دی وہ بھی ایک ہمارے ہاتھ سے مطلب تل میں ان کو جانتا ہوں، اچھا یہ کمشنر صاحب کی بات کر رہے میں جانتا ہوں، میں نے سوچا کہ یہ کہیں ٹاپ نہیں منسٹرز ہیں میں یا جانتا ہوں، یہ جو کس کمشنر کیا تھا، یہ جو کمشنر صاحب ایک بہت اچھے نوجوان بہت خوبصورت کمشنر ہے، آپ کو طبیعت خوش ہو جائے گی جب آپ اس کمشنر صاحب کے سے آپ جب ملاقات کریں گے، تو وہ بیرسٹر سلطان کے خاص آدمی ہیں۔ اچھا اچھا جی جی جی، اور ان کو یعنی پیغام وزیر اعظم صاحب کی کل تقریر ایک افسر کے خلاف تھی، اور صدر کو پیغام دے رہے تھے کہ اگر تو ہلا ادھر تیری اس افسر کو میں ادھر ادھر کروں گا، اس تو یہ کہانی تھی، یہ بڑے اچھا اس کا مطلب بڑے لو پیمانے پہ پہ۔ اور دیکھو نا، میں آپ سے بھی، لیکن وہ ویسے بھی کر سکتے تھے، میں آپ سے جو پی ٹی آئی کے یعنی کارکنان ہیں یا جو ان کے ویل وشر ہیں تنویلیہ، میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ پہلی دفعہ میں نے اس اپنی 28 سالہ صحافت میں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی بڑھ کے مار رہے ہوں، وہ کہیں افسران کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب آپ نے تقریریں نہیں کرنی، آپ کا اختیار ہے وہ تقریر نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پین ہے نا یہ طاقت ہے، آپ کے اس سائن کے آپ نے جتنے جو انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے جو اختیار حاصل کیے ہیں، اس اختیار کے لیے، سائن کے لیے ابھی آپ کے پاس اختیار ہے۔ اگر کوئی افسر کرپٹ ہے، اگر کوئی کمشنر کرپٹ ہے، اگر کوئی سیکرٹریز جو سیکرٹریز کرپٹ ہیں یعنی کرپٹ ہیں، ان کی آف شور کمپنی ہے، آپ نعما وزیر اعظم صاحب، محترم وزیر اعظم صاحب، عزت مآب وزیر اعظم صاحب، جناب بادشاہ کشمیر صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعما کیا کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ تھا کہ یہ افسر کرپٹ ہے، اس کی آف شور کمپنی ہے، اس نے ریاست کا لوٹا ہوا ہے، یہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، آپ نے کتنے افسران کو خلاف کارروائی کی؟ کوئی ایک افسر بتا دیں آپ ان نعما میں کسی ایک افسر کو، یہ حیرت کی بات ہے سردار صاحب، دیکھیں صاحب میں بھی کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہ ہوں، نہیں کیسے اختیار نہیں ہے؟ دیکھو جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، میں بتاتا ہوں، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے آئینی طور پر، جی جی، یعنی ہمارا وہاں پر پارلیمنٹری نظام اتنا ہے کہ ساری فائلیں پرائم منسٹر آفس سے ہو کر گزرتی ہیں، یعنی چھوٹی سی تقرری سے لے کر کسی چھوٹے سے فنڈ سے لے کر فائل نے پرائم منسٹر آفس سے گزر کر جانا ہے۔ تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بہت طاقتور وزیر اعظم ہے، لیکن جو ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ ان کی دوسری تیسری تقریر ہے، تھوڑا سا کر رکھے نا، نئے وزیر نئے تھے، ان کو پہلے جو کہ یہ اس سیاسی معاملات میں نہیں رہے ہیں، اب نیا ان کا ٹائم تھا، تھوڑا سا تو ایج دینا چاہیے نا۔ یہ دیکھیں ان کو جو بھی چیز سامنے آتی ہے تو بول لیتے ہیں نا، پہلے تو وزیر اعظم بولتے ہی نہیں تھے۔ اچھا دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں ان جو سیکرٹریز ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کے کانوں سے دھواں، آپ نے کبھی کون سے دھواں نکلا آپ کو نہیں دیکھے؟ کبھی آپ کو دھواں نکلا ہے کہ تجربہ بھی کیا آپ نے؟ وزیر اعظم 3-4 دفعہ وزیر اعظم صاحب کی دھواں نکالتے ہیں۔ اچھا جو وزیر اعظم صاحب کی اپنی زبان سے جو کل دھواں نکلا، یہ وزارت عظمیٰ جو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ ہے، اس کے اوپر ان سے پہلے سردار قیوم عزیز، اس سے پہلے راجہ فاروق حیدر، اس سے پہلے چودھری مجید، اس سے پہلے سردار عتیق، اس سے پہلے سردار یعقوب سمیت قداور شخصیات، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان غازی ملت، سردار محمد ابراہیم خان، سب سے قداور کے خورشید سمیت قداور شخصیات اس عہدے پہ رہے ہیں۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے، کسی شخص نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ آپ نے گفتگو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اس زبان کی وجہ سے آپ پہلے ہی پھنسے ہیں، آپ کی اس زبان کی وجہ سے دنیا میں کشمیری کو جگہ صحیح، آپ کی کل کی آپ کی تقریر مذاق بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ بھائی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اتنا بے بس ہے۔ آپ اگر اتنے بے بس ہیں، آپ کسی ایک کمشنر کے 18 گریڈ کے افسر کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکتے، جناب وزیر اعظم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وزارت عظمیٰ کرسی پہ رہنا کا ہے، پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر اس کا چمٹے کیوں ہو؟ یہ کوئی آپ کا کفن تو نہیں ہے یہ کہ آپ سے اترے گا نہیں، اور آپ اترے تو آپ ننگے ہو جائیں گے، آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اگر ایک کمشنر آپ کے قابو میں نہیں ہے، ایک سیکرٹری آپ کے قابو میں نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ملازم جو کرپٹ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر آپ کائے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر آپ ہٹ جائیں نا، پھر کسی اور کو دیں، وہ آ کر وزارت عظمیٰ کے اختیار استعمال کرے۔ آپ نے اس سے پہلے یعنی کل آپ نے مظفر آباد تقریر کی، اس سے پہلے آپ نے میرپور تقریر کی، پھر یہ اسلام آباد میں تقریریں کی۔ آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں بچا، کوئی
میاں صاحب عہدہ نہیں بچا جس کو آپ نے ڈیگریڈ نہ کیا ہو. لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم, آپ کو 10واں ہونے کو ہے, آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, آپ کے پاس بجٹ وافر ہے, آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ مجھے کوئی ایک کام بتائے. بلدیاتی الیکشن ہو گئے, یہ قیوم نیازی صاحب کا اچھا ہوا, لیکن دیکھو نا یہ تو حکومت نے خود حکومت گئی تھی اسمبلی میں بل پاس کرانے کے لیے. وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے بل پاس کرا رہا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن اختیار لیں گے. یہ تو بھول گئے, یہ تو خود گئے تھے کہ ہم الیکشن. ابھی جو آخری مرحلے کا الیکشن ہے, وزیر اعظم صاحب نے چٹھی لکھی ہے کہ ہمارے الیکشن جو یعنی 2 مارچ کا دن ہے, آپ اس کو توسیع کریں, ہماری تیاری نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں جو اچھے کام ہو گئے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب سے ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو بہت, بالکل میں سردار امین صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کے اوپر لوگوں کا بہت یعنی لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک کارپوریٹ سیکٹر سے شخص آیا ہوا ہے, یہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, خود پیسے نہیں کھائے گا. لیکن دوسری طرف آپ کیا کریں, دوسری طرف جو آپ نے وزیر اعظم صرف ایک غور کریں جناب وزیر اعظم صاحب, آپ سے پہلے کا جو وزیر اعظم تھا اس کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا کتنا بجٹ تھا, وزیر اعظم ہاؤس کا کتنا بجٹ تھا, لوگ آپ نے کتنا بڑھا دیا. پچھلے وزیر اعظم صاحب نے کتنی گاڑیاں یوز کرتے تھے, آپ کتنی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں. اس کے دور میں کتنا پیٹرول خرچہ تھا. آپ بجائے یہ لوگوں کا آزمائش میں ڈالے کہ یہ آپ 2 لاکھ تنخواہ لے لیں, خدا ہم آپ سے آپ جاڑ جوڑ کر کرتے ہیں, یہ اخراجات نہ کریں. آزاد کشمیر ابھی تک 500 سے زائد تعلیم ادارے جو 2005 کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے, جناب وزیر اعظم صاحب ابھی ان کی چھتیں نہیں بنی ہیں. سخت سردی میں دیکھو سردار صاحب, سخت سردی ابھی سخت جو گرمی شروع ہو گئی, اور وہاں پر ہمارے بچے سخت سردی اور سخت وہ گرمی میں یہ کھلے آسمان تلے. آپ نے جو 1 ارب روپے کی گاڑیاں خرید لی ہیں, 1 ارب سے کم از کم کچھ تو 20-25-30 اسکول بن جاتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ریاست کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہم یہ یقین کریں کہ بالکل میں سردار امین صاحب کی بات نیلم کو دیکھنے ہیں, وہاں پہ جیلم ویلی کو دیکھنے ہیں, یہاں پہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ چھت نہیں ہے اور بچے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو واقعی بڑا ایشو ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو شادی نہیں, ابھی آپ کو یقین ہے کہ وہ کرپٹ افسران 2 دنوں میں فارغ ہو جائیں گے نا, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو مطالبہ ہے دیکھیں میں جو کہ ثابت ہو گیا نا. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی رائے صاحب وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتہ ہوگا, اور شاید پتہ ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے جو وزیر اعظم صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی چاہیے, ان کے جو لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جب وزیر اعظم صاحب جو ہے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو دیکھیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ آج دیکھیں نا رات کل وزیر اعظم صاحب نے وہاں بیٹھ کے ماری ہیں, سیکریٹریز کو گالیاں دی ہیں, ان کو کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. وہ صبح سب کو بلا رہا ہے, باجماعت بلا کر رہے ہیں کہ میں آپ کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتا ہوں. جی وقف جی سیکرٹری صاحب, آپ لائق آدمی ہیں, آپ کے بغیر تو میرا نظام, یہ کیا کون فیل زیادہ ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کمشنر 40 کروڑ روپیہ دے کر لگا ہے, کل صبح سے پہلے وہ برطرف ہو جانا چاہیے. جن سیکریٹریز کی آف شور کمپنی آپ کو پتہ لگا ہے, ابھی فوراً شام کو آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں, ان کو OSD کریں. ایک اعلیٰ سطح ہمارے پاس احتساب بیورو کا قانون موجود ہے, احتساب بیورو نہیں بھی ہو رہا, چلو آپ ان کو OSD کریں, آپ ان کو OSD کریں, ایک اس کی ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں, پھر ہم یقین کریں. میں اور سردار امین یہ کہیں گے جناب وزیر اعظم صاحب آپ بہت دلیر آدمی, آپ کو بہت درد ہے لوگوں کی, آپ بہت ہمدرد آدمی ہیں, غریبوں کی. آپ کل خواتین کو دیکھ کر آپ مشتاق مر جائے کہ مردوں میں جا کر تقریر کریں نا, وہ کڑیوں میں بیٹھ کر آپ نے جا کر بڑھکے ماری ہیں. مزہ تب تھا کہ آج آپ نے جو سیکٹریوں کے ساتھ وہ آپ کی اجلاس ہوا آج صبح, مزہ تب یہ تھا آپ ان سیکٹریوں کو بلاتے, بھائی آپ نے کام کیوں نہیں کسی ایک کو چارج شیٹ کیا. میں نے ابھی صبح پوچھا ہے جو ہمارے ذرائع جہاں وہ اجلاس میں جب سیکٹری جہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ تو بڑی تعریفیں کی ہیں سب سیکٹریوں کی. آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے 3-4 جو کرپٹ سیکٹری ہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے کرپشن کی ہوئی ہے, آؤٹ ہو یہاں سے نکلو باہر. تو یہ ایسے نہیں کولو فیل میں آپ بالکل ایسے ریاست نہیں چلے گی, آپ بالکل بڑھ کے نہ ماریں. ہاں اگر آپ اختیار استعمال کریں, اللہ آپ نے اختیار دیا ہوا, آپ کے قلم میں طاقت ہے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ان کرپٹ لوگوں کو فارغ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سردار صاحب بالکل میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا رکھیں. رائے صاحب بالکل آپ نے تنقید برائے اصلاح تو آپ کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہمارے نئے ہیں, دیکھو ہم نے 10واں دے دی ہے نا, تھوڑا سا چلو 10واں اور دے دیتے ہیں, تھوڑا سا جہاں پہ دیکھیں ہم نے چودھری معیز صاحب کو 5 سال کا ٹائم دیا, راجہ فاضل قدر صاحب کو ہم نے 5 سال کا ٹائم دیا. یہ سب دیکھیں ہم وہ عتیق صاحب کو ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکے, اس طرح عاجز یعقوب صاحب کو شاید ہم اس طرح کا زیادہ ٹائم نہیں دے سکے, لیکن ان کی حیثیت تو رہ ہی گئی نا, تو ان کی جو حیثیت ہے وہ تو پوری ہو گئی. تنویر الیاس صاحب ایک بہت بہترین مینیجر ہے, میں نے آپ کے پیچھے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں, اور آپ خوش بخت ہیں.
آپ کو کوئی چھڑے گا نہیں, آپ وزیر اعظم ہی رہیں گے جب تک یہ آپ کا 5 سال پورے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کام تو کریں, بڑھ کے نہ ماریں. سر ہماری گزارش آپ سے, آپ یہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اگر اپوزیشن 20 ارکان پہ ان کو 7 لوگ چاہیے, اگر آپ کی پارلیمانی پارٹی آپ کے ساتھ ہے, وزراء آپ کے ساتھ ہے, یہ آپ کے ساتھ ہے, کیسے کوئی آپ کو ہٹائے گا؟ اگر آپ جا کر وہاں سے بڑھ کے کبھی ایک کو گالیاں دیں, دوسرے کو, تیسرے کو دیں, ایسے نظام نہیں چاہیے. ریفارمز یہ ہیں, آپ یہ بتائیں جناب وزیر اعظم صاحب, آپ نے پولیس میں کیا ریفارمز کیے ہیں؟ آپ نے ایجوکیشن میں کیا ریفارمز کیے ہیں؟ آپ نے ایگریکلچر, ہماری ایگریکلچر ختم. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ پار جو ہمارا اس طرف کا کشمیر ہے وہاں کا نظام منگوا کے پڑھ لیں. ان کی ایگریکلچر ہے وہاں, فروٹ انڈسٹری ہے وہاں. میں کہتا ہوں سارے دیکھیں, ابھی آپ نے وہاں ہماری ایگریکلچر, آپ ٹورزم دیکھیں. آپ 9 ماہ تک وزیر رہے ٹورزم کے, ان میں وہ جو آپ کی پالیسی ہیلی کاپٹر لے کے پھر رہے تھے, آپ فلاں کریں فلاں پتہ نہیں کون سا ٹونی کو لے کے پھر, وہ ٹونی کدھر گیا؟ وہ کدھر گیا ٹورزم پہ؟ آپ کو تو پہلے سردار قیوم نادر خان صاحب چلنے نہیں دے رہے تھے اختیار, ابھی تو اختیار بھی آپ کے پاس ہے, اور ٹورزم کے وزیر بھی آپ کے ساتھ, آپ رہے, پالیسیوں ہیں, آپ نے فائلیں بنائی ہوئی ہیں. ابھی کا انتظار ابھی رائے صاحب تو دیکھیں نا, وہ لاہور کا ایشو آ رہا ہے, ابھی وہ اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. لاہور میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے کل دیکھیں نا, وہاں پہ جو ہے وہ ریلی جو ہے وہ نہیں نکال سکے. اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بلوچستان جو ہے پولیس وہ بھی لاہور پہنچ گئی. کل جو ہے عمران خان صاحب جس طرح سے وہ باہر آنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا. جی رائے صاحب, یہ ابھی لاہور والی سائڈ کا بتائیں کہ یہ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی جو پنجاب میں الیکشن ہے 30 اپریل کو, کل تو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے. جی بالکل. اور جو عمران خان صاحب کو ریلی کیوں نہیں نکالنی, یہ خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن شیڈول جب جاری ہو جاتا ہے آپ ریلی نہیں نکال سکتے. آپ کو جلسہ کریں گے تو آپ نے ضلعی انتظامیہ کے مشاورت سے اجازت لے کر آپ نے جلسے کرنے ہیں. تو یہ کائے کی جمہوریت پہ آپ چل رہے ہو؟ کل جو بندے وہاں جن کے لاٹھی چارج ہوا, جو بندے مر گئے, ان کا کون ذمہ دار؟ آپ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ یہ معصوم لوگوں کو ڈال کیوں بنا رہے ہو؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سردار صاحب کہ جس طرف عمران خان صاحب لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے. ایسے نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے. آپ اس کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کریں, امن میں رہیں, پرامن رہیں, اور لوگوں کے جنوں سے نہ کھلیں. آپ کو اپنی جان قیمتی ہے, آپ یعنی گھر میں چھپے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں, اور لوگوں کو, معصوم کارکنوں کو آپ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. کل جو لوگ شہید ہو گئے, کل جو لوگ مرے گئے, اس کے خون کا کون ذمہ دار ہے؟ بالکل ایسا نہیں. پاکستان کے حالات پہلے سے ٹھیک نہیں ہے, اور گزارش یہ ہے کہ پاکستان جی رائے صاحب, یہ دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹ ادارے جو گورنمنٹ ہے انہیں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, کہ تھوڑا سا تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ہم جو بے گناہ لوگ ہیں یہ مارے جا رہے ہیں, تو جس کی حکومت ہوتی ہے تو وہی تو اصل تو اسی کی ذمہ چیزیں لگتی ہیں. یہ تو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. سب قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی اور پارٹی کو کسی کی جلسہ نہیں کر پائے گی, کسی کو اجازت نہیں ہوگی بغیر انتظامیہ کی, تو خان صاحب کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اتحادی حکومت کو بھی سب کو چاہیے کہ بالکل وہ یعنی لوگوں کی رائے کا احترام کریں. الیکشن شفاف ہونے چاہیے, بار الیکشن شفاف ہونے چاہیے, غیر جانبدار ہونے چاہیے, اور تاکہ جو عوام اپنی آزادانہ رائے کا استعمال کریں. جی رائے صاحب, کل جو ہے وزیر داخلہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ہے انکوائری کو شروع ہو گئی ہیں, اور جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز جو ہے ہوگی پھر ہم اس کو سامنے لائیں گے. تو ویسے کیا کہیں گے؟ کوئی چیز ایسی کوئی صورت نظر تو نہیں آ رہی ہے. صرف فیض حمید صاحب کے خلاف, جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر یہ پارلیمان چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا, جن لوگوں نے منتخب حکومتوں کے ساتھ ان کے ساتھ سازش کی, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے. جو کردار ہیں سب کو بے نقاب ہونا چاہیے. جن ججز نے ساتھ دیا کسی کا وہ بے نقاب ہونا چاہیے. یہ تب ہو سکتا ہے کہ پارلیمان انیشیٹو لے, اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں کوئی اس کے اوپر وہاں پر بحث ہو. اور آج تک جتنا بھی ہمارے جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہو, لیکن یہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. یہ تبھی جا کر ہوگا, پھر عوام کا اعتماد ہوگا. جی ناظرین, آج کا وقت اختتام پذیر ہوا. مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.